الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات۔ بات ہماری چل رہی ہے نیت کے حوالے سے، چنانچہ غالباً حضرت سبک رحمہ اللہ ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے 8 سال لگ گئے اپنی نیت درست کرنے کے لیے۔ مجھے اپنے شیخ کے پاس 8 سال کا عرصہ گزر گیا صرف اس بات کے لیے کہ میری نیت کیسے ٹھیک ہو جائے، نیت میری کیسے درست ہو جائے۔ ہم تو اس کو بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں نیت کو۔ چنانچہ ایک اللہ والے کو ان کا مرید گھر پہ لے گیا کہ حضرت میں نے نیا گھر بنایا، آپ چل کے دعا فرما دیں۔ وہ بزرگ اس کے گھر پہنچ گئے اور دعا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو تم نے روشن دان بنایا یہ کس مقصد سے، کس نیت سے بنایا؟ اس نے کہا کہ تاکہ یہاں سے وینٹیلیشن ہو جائے، ہوا کا گزر ہو اور کم از کم روشنی آئے۔ تو ان اللہ والے نے فرمایا کہ تم نے نیت غلط کری، تم صحیح نیت یہ کرو کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے۔ چنانچہ روشنی اور اسی طرح ہوا تو ویسے بھی خود ہی آنا ہی ہے، خود ہی آئے گی وہ تو، لیکن آپ نے صحیح نیت کرنی ہے۔ تو ہم تو نیت کو بس معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی زبردست عمل ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ عمل سے زیادہ بڑا نیت کرنا ہے، یعنی کہ انسان نے اچھے عمل کی نیت کری، مثال کے طور پر اس نے نیت کری جی میں اگر میرے پاس آ گئے 10,000 روپے میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اب نیت کرتے ہی اس کو ثواب مل گیا، اگرچہ اس کے پاس 10,000 نہیں آئے، اس نے ان کو خرچ بھی نہیں کیا غریب لوگوں میں، عمل تو نہیں کیا لیکن نیت کا ثواب مل گیا۔ تو عمل سے زیادہ بڑا تو نیت ہو گئی، نیت زیادہ افضل ہے عمل سے بھی۔ اور بعض دفعہ انسان عمل بھی کر جاتا ہے لیکن وہ عمل اس سے ٹھیک نہیں ہو پاتا، لیکن نیت اگر صحیح کرے گا نا تو صحیح نیت پر پورا اجر ثواب حاصل ہو جائے گا۔ نیت ایسی چیز ہے، کہتے ہیں کہ اس قدر اس میں گہرائی ہے نا، اس کے جو غار ہیں وہ اس قدر گہرے ہیں کہ جس کو انسان اس کی حد تک تو پہنچنا بڑا مشکل عمل ہے، نیت کی حد تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ انسان اپنی نیت کے صحیح معاملے کو سمجھ لے کہ اسے شیطان اور وسوسے کے درمیان جو ہے نا کون سی چیز پریشان کر رہی ہے، اس بات کو صرف سمجھ لے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ اکثر انسان کو اس کی نیت جو ہے نا شیطان یا اس کے وسوسے خراب کرا دیتے ہیں، اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ بس نیت خراب ہوئی پھر عمل بھلے کتنے پہاڑوں کے برابر کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے ایک مثال صرف دے دیتا ہوں اور دعا کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ جو مسجد آتا ہے، علماء نے فرمایا کہ ایک عمل کے اندر کئی 100 نیتیں انسان کر لینا، اس کا عمل اس قدر زیادہ اجر و ثواب اس میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک انسان نے اگر مسجد آنا ہے، عصر کی نماز پڑھنے ہم سب آئے ماشاءاللہ، اور اگر ہم یہ نیت کر لیں نماز کے لیے آتے ہوئے کہ میں مسجد جا رہا ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے، میں مسجد جا رہا ہوں مؤذن کے تکبیر پر لبیک کہتے ہوئے، میں مسجد جا رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے، میں مسجد جا رہا ہوں جہاد کے برابر والا عمل کرتے ہوئے، اور میں مسجد جا رہا ہوں لوگوں کو نماز کا پیغام اور دعوت دیتے ہوئے، اور اسی طرح میں مسجد میں جب پہنچوں گا تو میں وہاں پر فوراً داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کروں گا، میں مسجد میں آؤں گا تو میں ذکر بھی کروں گا، میں مسجد آؤں گا تو محلے والوں سے جو ہے نا ملاقات بھی کروں گا، یہ ثواب اور نیت بڑھتی جا رہی ہے۔
جو بیچارے بیمار ہوں گے، کسی کے حالات گڑبڑ ہیں، میں وہ معلوم کروں گا، عیادت کروں گا، دعا کر لوں گا کم سے کم ان کے لیے۔ مسجد آؤں گا تو میں فریضہ ادا کروں گا، مسجد آؤں گا میں تھوڑا ذکر کر لوں گا، میں قرآن پڑھ لوں گا، میں فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، میں اللہ کے گھر میں تھوڑا سا دیر جو ہے نا ٹھہر جاؤں گا، نیت کر لوں۔ اتنی ساری انسان نیتیں کر سکتا ہے، صرف ایک وہ چکر مسجد کا ویسے بھی لگائے گا، ایک ثواب، ایک اجر، ایک نیکی کمائے گا۔ اور جس قدر زیادہ نیتیں کر لے گا اسی قدر اس کا ثواب اور اجر بڑھ جائے گا۔ چنانچہ بزرگوں نے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ ایک انسان جو صرف کپڑا پہنتا ہے نا، یہ کپڑا، اس کے اندر 40 سے زیادہ نیتیں ہیں۔ کتنی بھائی؟ 40 سے زیادہ نیتیں، یعنی کہ ایک کپڑا پہننے پر آپ 40 سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ صرف آپ نے کپڑا پہننے میں کتنی دیر لگی؟ 15-20 سیکنڈ، آدھا منٹ، اس میں آپ نے 40 نیکیاں۔ دیکھو فری کے کھاتے کھلے ہوئے، لیکن ہمیں نیت کرنا آئے تو ہم کریں نا۔ ہم آخر جائیں تو کس کے پاس جائیں سیکھنے کے لیے؟ کس سے پوچھیں؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ جو ہے نا زندگی ہمیں نا نیکیاں کمانے کے لیے ملی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی۔ ساری کائنات بندے کے لیے بنی اور بندہ اللہ کے لیے بنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔